بیوی بچوں سے کوئی اختلاف بھی نہیں تھا، محبت تھی، جذبات تھے، مگر اس کے باوجود جدائی کا فیصلہ کرنے والا کوئی عام انسان نہیں تھا۔ آپ کے جانے کے بعد حضرت ام سلمہ بہت زیادہ غمزدہ رہنے لگی۔ شدت غم سے آپ کا یہ حال ہو گیا کہ آپ روزانہ صبح صبح وادی مکہ کی طرف نکل جاتی اور وہیں بیٹھ کر شام تک غم میں آنسو بہاتی رہتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیریز تاریخی فیصلے ہسٹورک ڈیسیجن میں ایک بار پھر ویلکم۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ انسان اس دنیا میں ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ جو محبت کرتا ہے نا، وہ اپنے بیوی بچوں سے کرتا ہے۔ بیوی بچوں کی محبت میں انسان کبھی کبھار اپنی ذات کو بھی بھول جاتا ہے، محنت کرتا ہے، دن بھر کمانے کے لیے دھکے کھاتا ہے کہ انہیں اچھا کھلا سکے، پلا سکے، انہیں اچھا رہن سہن دے سکے، انہیں اچھی تعلیم دے سکے، خوش دیکھ سکے، خوش رکھ سکے، اور انہیں کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ یہ سب کرتا ہے انسان اپنے بیوی بچوں کی محبت میں۔ اور آج ہم سننے جا رہے ہیں ایک انسان کا اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنے کا فیصلہ۔ کوئی مجبوری نہیں تھی، کوئی جبر نہیں تھا، کوئی زبردستی نہیں تھی، بیوی بچوں سے کوئی اختلاف بھی نہیں تھا، محبت تھی، جذبات تھے، ساتھ قائم رکھا جا سکتا تھا، مگر اس کے باوجود جدائی کا فیصلہ کرنے والا کوئی عام انسان نہیں تھا۔ فیصلہ کرنے والے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ بات ہے ان دنوں کی جب کفار مکہ کی جانب سے مسلمانوں پر ظلم و ستم اپنی حد سے بڑھ گیا۔ مکے میں رہنا مسلمانوں کے لیے مشکل ترین ہو گیا، امپاسبل سا ہو گیا۔ آزادی سے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا صحابہ کے لیے ناممکن ہو گیا، تو اللہ پاک کی طرف سے ہجرت کا حکم نازل ہوا اور صحابہ کرام چھپ چھپائے مدینے کی جانب ہجرت کرنے لگے۔ انہی ہجرت کرنے والوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ابو سلمہ کی کنیت سے آپ مشہور ہیں، مگر آپ کا اصل نام عبداللہ بن عبد الاسد ہے۔ آپ کا تعلق قریش کی شاخ بنو مخزوم سے تھا۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ رضائی یعنی دو شریک بھائی بھی ہیں۔ آپ 10 مردوں کے بعد ایمان لے کر آئے تھے، اور آپ صاحب الہجرتین بھی ہیں، یعنی 2 ہجرت کرنے والے، پہلے حبشہ کی طرف، پھر مدینے کی جانب۔ جب مکے کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینے کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ آپ بھی دیگر صحابہ کرام کی طرح مدینے کی طرف ہجرت کرنے کی تیاریوں میں لگ گئے۔ جب تیاری مکمل ہو گئی تو آپ نے اپنی وائف حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور اپنے بیٹے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کو اونٹ پر بٹھا دیا۔ ابھی اونٹ کی نکیل پکڑ کر سفر کی غرض سے چلے ہی تھے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے میکے والے یعنی بنو مغیرہ نے انہیں دیکھ لیا، اور وہ لوگ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے۔ چنانچہ وہ آپ کو ام سلمہ کے ساتھ مکہ جاتے ہوئے دیکھ کر سمجھ گئے کہ آپ ہجرت کر رہے ہیں۔ اس بات پر وہ شدید غضبناک ہوئے۔ اب ابو سلمہ کو ہجرت سے روکنا ان کے لیے آسان نہیں تھا، پر انہوں نے آپ کو تکلیف دینے اور پریشان کرنے یا میں بھی روکنے کے لیے آپ سے کہا کہ ہم تمہیں تو نہیں روک سکتے، لیکن تم ہمارے خاندان کی اس لڑکی کو لے کر کہاں جا رہے ہو؟ ہم کیوں اسے تمہارے پاس چھوڑ دیں کہ تم اسے مختلف شہروں میں گھومتے لیتے پھرو؟ یہ کہہ کر انہوں نے اونٹ کی نکیل ان سے چھینی اور آپ رضی اللہ عنہ کو ان سے علیحدہ کر دیا۔ اس پر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے خاندان یعنی بنو عبد الاسد کے لوگوں کو غصہ آ گیا، اور وہ بھی طیش میں آ گئے۔ انہوں نے کہا، تم نے ام سلمہ کو اس کے شوہر سے علیحدہ کر دیا، اس کا شوہر ہمارے خاندان سے ہے، لہٰذا ہم بھی سلمہ کو ام سلمہ کے پاس نہیں جانے دیں گے، کیونکہ یہ بچہ ہمارے خاندان کا حصہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اب فیصلہ کرنا تھا، یا تو یہ یہیں مکہ میں اپنی زوجہ اور بچے کے ساتھ رہتے، یا ان دونوں کو چھوڑ کر مدینے روانہ ہو جاتے۔ ایک طرف نیک زوجہ ہے، جان سے عزیز بچہ ہے، ان کے غم زدہ اور پریشان چہرے ہیں، اور دوسری جانب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ماں اور بچہ انتظار میں ہیں کہ ابو سلمہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ابو سلمہ نے فیصلہ کر لیا، آزمائش کو قبول کر لیا، اور اللہ پاک کی خاطر بیوی بچے کو چھوڑ جانے کا فیصلہ کیا۔ بیوی بچے کا معاملہ اللہ کے سپرد کیا اور مدینے کی جانب روانہ ہو گئے۔ بنو مغیرہ کے لوگوں نے ام سلمہ کو اپنے پاس روک لیا، اور بنو عبد الاسد والوں نے
آپ کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر چل دیے، اور یوں آپ کا خاندان آپ کے فیصلے کی وجہ سے 3 حصوں میں بکھر گیا۔ یہ فیصلہ آپ کے لیے بہت بڑا امتحان تھا، ایک ٹیسٹ تھا کہ ماں باپ اور بچے تینوں ایک دوسرے سے ایک نامعلوم مدت کے لیے جدا ہو گئے۔ آپ کے جانے کے بعد حضرت سلمہ بہت زیادہ غمزدہ رہنے لگیں۔ شدت غم سے آپ کا یہ حال ہو گیا کہ آپ روزانہ صبح صبح وادی مکہ کی طرف نکل جاتی اور وہیں بیٹھ کر شام تک غم میں آنسو بہاتی رہتی۔ تقریباً 1 سال تک آپ کی یہی روٹین رہی۔ پھر آزمائش کا وقت مکمل ہوا، چنانچہ ایک دن بنو مغیرہ میں سے آپ کے ایک چچا زاد بھائی کا گزر آپ کے پاس سے ہوا۔ اس نے حضرت سلمہ کی حالت زار دیکھ کر بنو مغیرہ سے جا کر کہا کہ تم لوگ اس بیچاری کو جانے کیوں نہیں دیتے؟ تم نے اس کے شوہر کے اور اس کے بیٹے میں جدائی ڈال دی۔ ابو سلمہ نے اپنی زوجہ اور اپنے بچے کو اللہ کے سپرد کیا تھا، لہٰذا اللہ پاک نے بنو مغیرہ کے دل میں رحم ڈال دیا۔ انہوں نے آپ پر رحم کھاتے ہوئے آپ سے کہا کہ اگر تم چاہتی ہو تو اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ جب بنو مغیرہ نے آپ کو اپنے شوہر کے پاس جانے کی اجازت دی تو بنی اسد بھی حضرت سلمہ کو آپ کے حوالے کرنے پر راضی ہو گئے۔ اب آپ اپنے بچے کو گود میں لیا اور اونٹ پر سوار ہو کر مدینے کی جانب چل دیں۔ لیکن ابھی بھی ایک پرابلم تھی، وہ یہ کہ اس سفر میں آپ بالکل اکیلی تھی، الون تھی۔ آپ کے ساتھ کوئی بھی محافظ نہیں تھا جو راستے کے خطرات سے آپ کی حفاظت کرے۔ اللہ پاک نے اس کا بھی انتظام فرما دیا۔ جب آپ مکے سے نکل کر مقام تنعیم پر پہنچی تو آپ کی ملاقات بنو عبد الدار کے عثمان بن طلحہ سے ہوئی، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ سے پوچھا، ابو امیہ کی بیٹی کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے عرض کیا، میں مدینہ منورہ اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہوں۔ عثمان طلحہ نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کوئی آدمی نہیں ہے کیا؟ آپ نے کہا، اللہ اور اس معصوم بچے کے سوا میرے ساتھ کوئی نہیں۔ عثمان بن طلحہ کہنے لگے، اللہ کی قسم تمہیں اس حالت میں چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے آپ کے اونٹ کی لگام اپنے ہاتھ میں پکڑ لی اور آگے آگے چلنے لگے۔ آپ رضی اللہ عنہا ان کے اخلاق حسنہ کے بارے میں بتاتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف آدمی عربوں میں کبھی نہیں دیکھا۔ سفر کے بارے میں بتاتے ہوئے آپ فرماتی ہیں کہ جہاں ہمیں آرام کرنے کے لیے اترنا ہوتا وہ اونٹنی کو بٹھا دیتے اور مجھ سے پیچھے ہٹ جاتے۔ جب میں اتر جاتی تو اونٹ کو اٹھاتے اور لے کر کسی اور درخت سے باندھ دیتے اور خود اس درخت کے سائے میں جا کر سو جاتے تھے۔ جب روانہ ہونے کا وقت ہوتا تو اونٹ کو میرے پاس لاتے اور پیچھے ہٹ جاتے اور کہتے سوار ہو جاؤ۔ جب میں سوار ہو جاتی، اچھی طرح بیٹھ جاتی تو لگام پکڑ کر روانہ ہو جاتے۔ پورے راستے ان کا یہی روٹین، یہی طریقہ کار رہا کہ جب تک کہ میں مدینہ نہیں پہنچ گئی۔ قبا پہنچ کر جب بنو عمر بن عوف کی بستی نظر آنے لگی تو انہوں نے مجھ سے کہا، دیکھو بہن، تمہارے شوہر ابو سلمہ بھی اسی بستی میں آئے ہیں، تم اللہ کا نام لے کر وہاں چلی جاؤ۔ اور خود وہ وہیں سے مکہ واپس چلے گئے۔ اس پیارے انداز سے اللہ پاک نے آپ کی زوجہ اور بیٹے کو آپ کے ساتھ ملا دیا۔ ناظرین، اللہ پاک نے آپ رضی اللہ عنہ کو بہت سی فضیلت عطا فرمائی ہیں۔ آپ بدری صحابی ہیں۔ غزوہ احد میں بھی آپ رضی اللہ عنہ نے لشکر اسلام کی بائیں حصے کی قیادت کے فرائض انجام دیے۔ اس غزوے میں بازو پر تیر لگنے سے آپ شدید زخمی ہوئے۔ 1 ماہ تک آپ کا علاج چلتا رہا، زخم تقریباً بھر چکا تھا۔ پھر 1 محرم الحرام کو سن 4 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا اور آپ کی لیڈرشپ میں تقریباً 150 صحابہ کرام روانہ فرمائے۔ 29 ڈیز بعد جب یہ قافلہ مدینے واپس آیا تو آپ کا وہ جو زخم تھا وہ دوبارہ تازہ ہو گیا تھا، دوبارہ ہرا ہو گیا تھا۔ علاج شروع ہوا مگر پھر آپ صحت یاب نہ ہو سکے اور آخرکار 8 جمادی الآخر سن 4 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے یوں دعا فرمائی، الہی ابو سلمہ کو بخش دے اور ہدایت والوں میں ان کا درجہ بلند فرما۔ آپ کی فضیلت کا اندازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس ہستی کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ ابو سلمہ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ رضی اللہ عنہ کے اس تاریخی فیصلے نے قیامت تک کے لیے اہل ایمان کو یہ پیغام دے دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں سے اوپر ہے۔ کوئی رشتہ، کوئی جذبہ، کوئی محبت، کوئی چاہت
ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم ماننے سے نہیں روک سکتی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آج کی ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے فیصلے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔